اس میں کہیں بھی ہدایت کے متعلق، کسی واقعہ کے متعلق، کسی نصیحت کے متعلق، کسی حکم کے متعلق کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ فوراً فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت بھی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ گناہ ہو جاتا ہے، توبہ استغفار، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن بے ادبی کرتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، فرمایا یہ زمانے کا بدبخت انسان ہے۔ ویسے تو وہ بھی بدبخت ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے سرے سے محروم ہے، لیکن جس کو تھوڑی سی یہ ہوا لگی ہے، تھوڑی سی اہل اللہ کی صحبت کی خوشبو ملی ہے، اللہ اللہ کا جو اس کے دل میں نور آیا ہے، اس سے محروم۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ چیزیں سوچنے سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت بنائیں، اور وہ اس وقت بنے گا جب ہم متقی پرہیزگار بنیں گے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا بیج ہو، زمین میں اس کو جو ہے ہم بیجنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی بیج دیں تو اس سے کچھ اگنے والا نہیں ہے، جب تک کہ زمین کو اس کے لیے ہموار نہیں کیا جائے گا۔ زمین کو اس کے لیے نرم بھی کرنا پڑے گا، ہل بھی چلانے پڑیں گے اور روٹاویٹر بھی چلانا پڑے گا۔ زمین کو اس کے لیے 100% ہموار کرنے کے بعد، زمین کو ہموار کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالیں گے۔ تو ہم اپنے دل کی زمین کو بھی ہدایت کے لیے ہموار کریں، اور وہ تقوی سے ہموار ہوگی۔ تقوی یعنی گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے نفرت کرنا، گناہ سے دور بھاگنا، اور اللہ رب العالمین سے دوستی۔ ہر وقت اللہ کو حاضر جاننا، یہ خیال کرنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے خیالات کو دیکھ رہا ہے، اس وقت جو میرے دل میں جذبات ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے متعلق یہ خیالات ہوں، میں تنہائی میں بیٹھا ہوں کیا سوچ رہا ہوں، یہ سوچوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تو اس طرح کبھی منزل نہیں ملنے والی۔ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ اگر علم کے آئینے میں آپ لوگوں کو جانچنا شروع کرو گے تو سارے لوگ علم کے آئینے میں آپ کی نظر میں کوئی نہ کوئی اس کا جرم ہوگا، کوئی فاسق ہوگا، کوئی فاجر ہوگا، کوئی بدعتی ہوگا، کوئی منافق ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی آپ کی نظر میں کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا۔ جب علم کا چشمہ لگا کے ہم امت کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا۔ اور دیکھ لو جو نر ملا ہے نا، نر ملا، تو یہ تو کر رہے ہیں فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، بس۔ لیکن جس کے پاس نسبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا نور ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت حاصل ہے، یہ شخص امت کو اللہ کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر یہ لوگوں کو دیکھتا بھی اس زاویے سے ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے اصلاح کی فکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا استغفار کرنا اور کوشش کرنا ہدایت کے راستے پر آ جائے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اگر نظام اللہ ہے وہ تنقید کرے گا، یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بس سارا دن یہی باتیں کرے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو ہدایت بھی نہیں ملتی اور خود اس کا اپنا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، ایسا 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 سختی بڑھتے بڑھتے شدید کا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے نرمی، محبت، اخلاص، اخلاق، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ المنورہ سے باہر کسی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور درخواست دی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے چلے، تو آپ ویسے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بھی میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سارے آ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر لے گیا، عمدہ جگہ پر بٹھایا، بکرا ذبح کیا، اعلیٰ قسم کا گوشت پکوایا، سب کو کھلایا، سب کی خدمت کی، اور بھی جو خاطرداری ہو سکتی تھی اس نے دل و جان سے کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے جانے لگے تو فرمایا بھائی جب تجھے وقت ملے یا تیرا کوئی مسئلہ ہو مدینہ شریف میں آ جانا، ہم یہاں رہتے ہیں، تو اپنا مسئلہ بتانا، تیرا مسئلہ حل کر دیں گے، تیری جو بھی ضرورت ہوگی پوری کریں گے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس آدمی کو خیال آیا کہ یار میرے گھر میں تنگ دستی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، اور میں سامان اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی جاتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، کیوں نہ میں آج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلوں اور درخواست دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، درخواست دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے آپ آئے تو حضور نے فرمایا مجھے یاد ہے، مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے بمائے کچاوا جس کے اندر میں سامان رکھوں۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ؟ کہ یا رسول اللہ چند بکریاں دودھ دینے والی چاہیے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بکری مانگی، دوسری روایت میں آتا نہیں چند بکریاں اس نے مانگی کہ دودھ دینے والی چند بکریاں مجھے دو کہ میرے بچے ان کا دودھ پئیں گے۔ تو یہاں آج کل شہباز ہم گائے کا دودھ بھی ہو بھینس کا بھی ہو سارا ڈرم میں ڈالتے ہیں، ہوٹل پہ جا کر ہم جو ہے نا کوئی 4-5 بار پانی ملا ہوا دودھ ہوتا ہے وہ خرید کر گھر لے آتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور پانی ملاتے ہیں، پھر چائے بنا کے مہمان کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ اڈے پہ پی لیں تو کم از کم 4-5 بار پانی ملا ہوا ہوتا ہے اس میں۔ جو اپنے گھر میں ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہاں گھر سے ہم ایک بالٹی بھریں گے دودھ کی، وہ ڈرم میں ڈالیں گے اور موٹر سائیکل پکڑیں گے، اڈے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں ہم نے 100 روپے کلو 110 روپے کلو دودھ دیا، وہاں جا کر 50 روپے کی ایک پیالی جس میں 4-5 بار پانی ملا ہوا ہے۔
بہرحال یہ بھی ایک قسم کی نعمت میں کیا کہتے ہیں نا قدری ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ میں دی تو ہم وہاں لے نہیں رہے، پی نہیں رہے، لیکن جب وہ بازار میں پہنچ گئی تو ہم پیچھے بھاگ رہے۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ بھی دے دو، اسے بکریاں بھی دے دو، اور فرمایا بھائی کچھ اور مانگ، آج جو مانگے میں دوں گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے، تو اتنا بھی سوچ نہیں رکھتا جتنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کی سوچ تھی، تو اس سوچ کو بھی نہیں پہنچ سکا جو سوچ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کی تھی۔ اب وہ آدمی چلا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا والی کیا بات ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آگے اندھیرا آ گیا، ایسا اندھیرا کہ راستہ ہی نہیں مل رہا مصر جانے کا۔ آپ نے دعائیں کی اور بھی جو ہے نا اعمال کرائے، لیکن کوئی وہ نہیں حل نہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے اور سب سے پوچھنے لگے بھئی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آبائی وطن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے علماء قریب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بڑے جو علماء تھے خاندان میں پیچھے، ان سے جناب یوسف علیہ السلام نے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آپ میرے آبائی وطن مصر میں دفن کرنا، یہاں دفن نہ کرنا۔ جہاں میری حکومت تھی، جہاں میری ریاست تھی، وہیں مجھے دفن کرنا، یہاں مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ساتھ لے چلنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی میت جہاں بھی امانتاً دفن ہے، اسے وہاں سے لے کر جہاں ہم جا رہے ہیں اپنے آبائی وطن جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن ہے اس میں جا کر ان کی تدفین ضروری ہو گئی ہے۔ تو پھر پوچھا بھی کس کو علم ہے؟ سب نے کہا ہمیں تو علم نہیں ہے، ایک بہت بڑی عمر کی بڑھیا رہتی ہے اس بستی میں، ہمارا اندازہ ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ وہ بوڑھی ہے، عمر میں زیادہ ہے، تو اس کے پاس معلومات ہوگی۔ آج کل تو ہم واٹس ایپ، یوٹیوب، جلیل الرحمن، فیس بک اور گوگل سے معلومات لیتے ہیں، بڑوں سے نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیکنیکل چیزیں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے دریافت کرنی چاہیے، لیکن جو دینی معلومات ہیں، جو اپنے اخلاق اور نفس کی اصلاح اور اپنی زندگی کے گھٹن مراحل کا جو سفر ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو تجربہ کار حیثیت میں ہمیں شرعی مواد چاہیے، وہ یوٹیوب اور فیس بک والا اور گوگل والا کام نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے سامنے ہو اور ہمارے احوال سے خوب واقف ہو، یعنی ہم خود اپنے احوال ان کو بتائیں، اور جب ہم خود ان کو احوال بتائیں گے وہ ہماری اصلاح کا طریقہ کار وضع کریں گے رازداری سے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 بندوں میں بیٹھ کر شروع ہو گیا حضرت صاحب میرے کو فلانا گناہ نہیں چھپتا پیا، نہیں، موقع تلاش کرے،
اکیلے میں اگر نہیں ہے، کوئی چٹھی لکھ کر بھیج دے، کوئی میسج لکھ کر دے کہ بھی فلاں گناہ ہے، یہ نہیں چھوٹ رہا، یہ نہیں چھوٹ رہا، یہ نہیں چھوٹ رہا، تو معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ نوجوان ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی حضرت صاحب غیر شادی شدہ ہیں، معاملات یہ ہیں وہ ہیں، تو ہم نے ان کو سمجھایا، ماشاءاللہ جتنا انہوں نے عمل کیا اتنا وہ خوش ہیں کہ ہم اتنا گناہ سے بچ کے جتنا عمل کیا، اور جتنا ترتیب ہم نے چھوڑ دیا ہے اتنا وہ کہتے ہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں قرآن کی صورت میں اللہ نے ہم پر خصوصی فضل و کرم فرمایا، اور اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مزید ہم پر فضل و کرم فرمایا کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت کر دیے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس مطہر معزز مکرم جماعت عطا کر دی کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو، پھر ان کے ماننے والے تابعین، پھر تبع تابعین، اور یہ سلسلہ اب تک ہے۔ نسبت کا تعلق علم کی سند ہو یا تصوف کی سند ہو، یہ آج تک سلامت ہے، صحیح سالم موجود ہے۔ لیکن دنیا میں نا فتنے اتنا آگے ہیں، خرابی اتنا آ گئی ہے کہ ہر طرف دھول اڑی ہوئی ہے، اور اس دھول میں ہم سمجھ رہے ہیں شاید پتہ نہیں حق ملتا ہے نہیں ملتا، نہیں حق ملتا ہے، حق کو تلاش کرنا پڑتا ہے، حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کر ملتا ہے۔ تو بہرحال بات یہیں سے چلی کہ انہوں نے اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی میت کہاں دفن ہے بطور امانت، یہ معلوم کرنے کے لیے نہ تویزوں سے کام لیا، نہ کہنوں سے کام لیا، نہ نجومیوں سے کام لیا، نہ غیب کی خبریں بتانے والوں سے اٹکل پنجو مروائے، نہیں، ایک جو معروف طریقہ ہے اس کے موافق کہ بڑی عمر میں جو شخص موجود ہوگا اس علاقے کے قریب ہوگا وہ بتا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک بڑھیا ہے وہ بتا سکتی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اس بڑھیا کو کہا بھئی ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ بڑھیا نے کہا کیا کام ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام کی میت کہاں دفن کی گئی تھی اس جگہ کی ہمیں تلاش ہے۔ کہا پہلے میرا مطالبہ پورا کرو پھر میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ کہ یوسف صاحب پہلے میرا مطالبہ پورا کرو پھر میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی، نبی کو کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کیا مطالبہ ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو مجھ سے وعدہ کر، جنت میں جہاں تو رہے گا میں وہیں رہوں گی، جنت میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا یہ تو میرے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ میرا اختیار تو نہیں ہے۔ اس نے کہا تیرا اختیار نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں بتا رہی، جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، متوجہ ہوئے، دل سے متوجہ ہوئے، اور جب یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ حال ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو صبح شام پڑھتا ہے 7 مرتبہ صبح شام پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور نیچے جو لکھا ہوا تھا کہ وہ غم ہمارے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہانی گر، تو
تو جھوٹے غم بنائے ہوئے ہوں یا سچے غم بنائے ہوئے ہوں، ان غموں سے اللہ ہمیں نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن حسد ہوتا حسد ہے، لیکن ہمیں اس کو بھی غم بنائے پھرتے ہیں کہ فلاں مرنا چاہیے، فلاں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پھر آ کے کہتے پیر صاحب وظیفہ تو ڈاڈھا پڑے لیکن میرے کو حالی تک غم کو نجات نہیں ملی۔ وہ کیوں ہے کہ میرا ہمسایہ مر وجے، میرا غم تو ہے وہ مر سے تو میں ٹھرساں، تو یہ غم نہیں ہے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، یہ بغض ہے۔ تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے، قرآن کریم سے ہوں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی دعا ارشاد فرمائی ہو، تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں قرآن کی آیات سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، ان کا مقصد بھی ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کا غم جھوٹا ہو یا سچا ہو، صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 بار صبح 7 بار شام کو پڑھنے والے کا غم اللہ دور فرما دیں گے۔ اب حضرت صاحب سارا غم نہیں دور کیا، میری منشا ہی ہے کہ زنانے آجن، ساری منشا ہی ہے ساری پڑوسن مر ونجے، ساری او بھی رشتہ دار مئی مر ونجے، تو ہوڑ حضرت وظیفہ تے دسے وے، سارا غم تو دور نہیں کیا۔ غم تو دور ہو گیا، لیکن حسد کی بیماری کا علاج کروانا ضروری ہے۔ یہ جو بغض کی بیماری ہے اس کا علاج بھی تو ضروری ہے، غم کا علاج تو ہو گیا، لیکن یہ غم کا علاج اس وقت مؤثر ہوگا کہ اس سے پہلے اپنے دل کا آپریشن کروائے، اس کے اندر سے بغض، کینہ، حسد، ان چیزوں کو نکالنے کی پریکٹس کرے۔ جیسے ایک اللہ والے کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا حضرت صاحب مجھے نا فلاں آدمی کے بارے میں بہت حسد ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا روزانہ 100 بار اس کی طرف سے تو استغفار کیا کر، کہ 100 بار استغفار اپنے لیے کر کے یا اللہ مجھے معاف فرما، پھر 100 بار استغفار کر کے اس کے لیے دعا کر کے یا اللہ اسے معاف فرما۔ اب مہینہ اس نے ایسا عمل کیا تو پھر اللہ والے کے پاس آیا، اللہ والے نے مجھے بتا کہ حضرت اب مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ والوں کے پاس آیا تو علاج مل گیا، کہ حسد ہو رہا ہے، حسد کا بھی علاج بتا دیا۔ بہرحال اس بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرا مطالبہ اس وقت پورا ہوگا کہ اس سے پہلے میرا مطالبہ پورا کرو کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی، یا وعدہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، تو اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرما دی کہ موسیٰ میری اس بندی سے وعدہ کر لو، جہاں جنت میں تو رہے گا یہ بھی وہیں رہے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے وعدہ فرمایا، تو اس بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی جہاں جناب یوسف علیہ السلام دفن تھے۔ نام لال ہو گیا۔ اب دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو حضور نے بیان فرمایا صحابہ میں، اس دیہاتی بدو کے لیے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا جیسا بھی دماغ نہیں رکھتا، اس بڑھیا جیسی سوچ بھی نہیں رکھتا، تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن بڑی چیزیں بھی مانگنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا دے دیا، بکریاں مانگی دے دی، حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ کا بس، تو آخرت کون مانگے گا؟ آخرت بھی تو مانگنی چاہیے نا۔ جنت میں ہم جائیں گے یا اللہ ہمیں جنت عطا کر، ہمیں جنت عطا کر، ہمیں جنت عطا کر، بس نہیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں گے،
عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں گے، نوح علیہ السلام کی زیارت کریں گے، داؤد علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام، الغرض سارے نبیوں کی زیارت کے لیے دعا کرو، یا اللہ اپنے ایک ایک نبی کی ہمیں زیارت کروانا، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربتیں عطا کرنا، جنت میں ہم صحابہ کی زیارتیں کریں، صحابہ کو ملنے جائیں، صحابہ کی صحبت میں بیٹھیں، وہاں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ صرف یہ دعا کہ یا اللہ جنت دے دے، یہ چھوٹی دعا ہے، بڑی دعا مانگنی چاہیے۔ اور دنیا میں اللہ سے جب چیزیں مانگو، اپنی مشکل سامنے رکھ کر یوں نہ کہو یا اللہ بس ایہا میرا مسئلہ حل کرچا اللہ سے یہاں بس ول میں تکڑا ہوں اے علم غیب جان دے جٹ برا بیٹھے ہوئے اللہ سے ایہو میرا مسئلہ حل کروا جا، بس ایہو زمین میرا بھرا کھسی کڑے ایہو حل کروا جا ول میں اگو تکڑا، تے کو پتہ ہے اگو ولا کیا مصیبت آنے لیے، تو علم غیب جان دے۔ یا اللہ پوری زندگی کے ہر لمحے پر، ہر قدم پر، ہر سانس پر عافیت فرما، یہ مسئلہ بھی حل فرما۔ یہ بڑی دعا کرنی چاہیے، چھوٹی سی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج کل نوجوانوں میں بھی مسئلہ ہے، بس میری نوکری لگنے والے میں تکڑا، کیا پتا نوکری تو بات کیا تھے ہونا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگو، یا اللہ زندگی میں ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر، ایک ایک لمحے پر عافیت دے، سلامتی دے۔ بس میری شادی تھی میرے والد تھا دیکھ ہی نہیں، کیا دے دیں کھلے کھانا بتاؤ نے جوان کیونکہ عافیت نہیں مانگی اس نے۔ نعمت کا مل جانا یہ آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ انعام اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے اللہ سے جب ہم عافیت مانگیں گے تب یہ ہمارے لیے عافیت بنے گی۔ تو ایک ایک قدم پر اللہ سے عافیت مانگے، ایک ایک قدم پر عافیت اور سلامتی مانگے۔ اپنی نماز میں بھی کہ یا اللہ سلامتی والی نماز ہو، سلامتی والی تلاوت ہو، سلامتی والا ذکر ہو، سلامتی والی دعائیں عطا فرما، سلامتی والا کاروبار ہو، سلامتی والی کھیتی باڑی ہو، سلامتی والے جانور ہوں، ہر چیز کی خیر ہی خیر مانگو اللہ سے۔ ورنہ دعا تو فرعون کی قبول ہو گئی تھی، جب قوم نے آ کر فرعون سے کہا کہ فرعون تو ہمارا خدا ہے، ہمارے لیے دریائے نیل بہا دے، دریا خشک ہو گیا تھا تو اس کو چالو کر دے۔ تو آدھی رات کو فرعون نے اٹھا، چادر باندھی ہوئی تھی، قمیض نہیں تھی، اور دریائے نیل کی مٹی ایسے ہاتھوں میں اٹھائی اور ایسے ہاتھ اونچے کیے، کہا اللہ میں جانتا ہوں میں جھوٹا ہوں، تو بھی جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس دریا میں پانی تب آئے گا جب تو چاہے گا، میرے چاہنے پر نہیں آئے گا، میری درخواست ہے اس دریا میں پانی بہا دو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، لیکن دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یہی پانی فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بنا ہے نا، کہ اس میں ڈوبا تو وہی تھا، ڈوبا اسی کا لشکر ہے۔ اللہ سے نعمت مانگ لی کہ یا اللہ سواری دے موٹر سائیکل عافیت اور سلامتی والا، اولاد دے عافیت اور سلامتی والی، ایسا نہ ہو کہ وہ ماں باپ کو قدم قدم پر شرمندہ کرتی پھرے، ذلیل و رسوا کرتی پھرے، ایسی اولاد یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے۔ اور سواری بھی ایسی ہو، ایسی نہ ہو کہ ہر بار جو ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو، کبھی ٹانگ توڑوا کے آیا ہوا، کبھی بازو توڑوا کے آیا ہوا، کبھی کیا توڑوا کے آیا ہوا، نہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، یا اللہ عافیت والی سواری دے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھو۔
یوں کبھی یہ چھوٹا ذہن چھوٹی دعا نہ مگو بھائی میرا یہ مسئلہ حل تھی وجہ اگو میں تکڑا ہون بھی اللہ دے محتاج تھے یہ مسئلے تو بعد بھی اللہ دے محتاج تھے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے اب بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ حل فرما اور اس پر عافیت اور سلامتی دے خیر دے اور اس کے بعد جتنے مسائل ہیں اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں اگو میں تکڑا کوئی تکڑا نہیں آگے سب جو ہے نا وہ ہے کمزور ہے لاچار ہے ہماری طاقت ہماری قوت اس وقت ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہماری طاقت ہمارے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وقت کے جو ہے نا پاور والے لوگ آئے فرعون آیا نمرود آیا حامان آیا اور ابو جہل آیا شمر آیا کیا ہوا ان کا یہ طاقت جو ہے نا اس وقت خیر ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جب اللہ کا فضل اور کرم اس کے ساتھ ہو اسی طرح علم ہے کہ علم بھی ہمارے لیے اس وقت مؤثر ہے جب اللہ کا خاص فضل و کرم ہمارے ساتھ ہو اگر ہمارے ساتھ خاص اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہم علم والے ہیں بس ہمیں بس یہ علم کافی ہے پھر ایسا علم کیا ہوتا ہے فلاں اس طرح کا بندہ ہے فلاں اس طرح کا بندہ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے صبح اٹھیں گے سارا دن یہی باتیں ہو رہی ہیں فلاں گندا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے ایسی باتوں سے کیا حاصل ہوگا ذہن بھی ختم زبان بھی بیکار دل کا سکون بھی بیکار ہر چیز ختم ہو رہی ہے اس کی تو علم کا مقصد ایسا علم جس میں اللہ کی مدد اللہ کا فضل شامل حال ہو تو ایسا علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب کرتا ہے اہل اللہ کے قریب کرتا ہے اور جن پر اہل اللہ نے بھروسہ کیا ان کے بھی قریب کرتا ہے ادھر بیٹھ کے باتیں بنانا پتنگڑ بنانا جی ان کو حضرت ذمہ داری دے گئے یہ ٹھیک نہیں تھا ان کو دے گئے یہ ٹھیک نہیں تھا اس کو دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے تھا بڑوں نے جو انتخاب کیا وہ غلط ہے تو اپنا انتخاب کر رہے ہیں تو اپنے انتخاب پر فیصلے کرو آج تک عزت ہاتھ نہیں آئی تو آنے والے وقت میں کیا خاک آئے گی بڑوں کا جو فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم با چاچو نہیں کرنی چاہیے اپنی مرضی منمانی نہیں کرنی چاہیے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت صاحب میں نا شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے شادی تو کرنی چاہیے لیکن جہاں میں چاہتا ہوں ماں باپ نہیں چاہتے میں نے کہا کہیں ماں باپ تو چاہتے ہوں گے کہا میں نے کہا تو وہ چاہ لے جو تیرا ماں باپ چاہتا ہے زندگی میں گزارنی ہے میرے ماں پیو ماں پیدا تھی ان کو پہلے آکے نا اللہ تھے زندگی میں گزارنی ہے یا اللہ یاذ باللہ آکے یا زندگی میں گزارنی ہے یا میرے کو فلانے گھر پیدا کر زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ کی فرما برداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے اہل اللہ کی صحبت میں آنے جانے سے رشتوں سے نہیں بنتی کتنے منمانیوں پر رشتے کرتے ہیں خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں حسن سے متاثر ہو کر رشتے کرتے کیا ہوتا ہے انجام آخر میں بیکار ہوتا ہے در بدر کی ٹھوکریں ذلتیں رسوائیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں اگر بڑوں کی مانیں گے فیصلے بڑے بہترین ہوں گے اور اس کا انجام انشاءاللہ خیر ہوگا شر نہیں نکلے گا اور جب بڑے رشتہ لے کر دے دیں شادی کر کے دے دیں پھر ہاں پھر آپ بساؤ اور ساڑا تو ایک بڑھڑا
وہ میرے کو آ گیا کہ حضرت صاحب میرا پتر جنتی جہنمی ہے. وہ بندہ فوت تھی گیا، اللہ انہیں مغفرت فرماوے. میں کہ خیر ہوئے. آکھے اے میرا نا فرمان ہے. کہ کی میں ایک واقعہ زال کو طلاق دے دے، طلاق نہیں دینا دساؤ جنتی جہنمی ہے. میں کہ میں جنت جہنم تو دیکھ کے نہیں آیا، بر تیری یہ گال غلط ہے. تیری دھی کو کوئی طلاق دے تو کوئی داد تھی سے تکلیف تھی سے اے میں صحیح کہنی. میں کہ کی میں ساری خدمت نہیں کرنی. میں کہ تمہاری خدمت شرعن انہوں نے ضروری بھی کہنی، وہ اپنے شوہر دی خدمت کرے اے انہوں نے ضروری ہے. بالو نوجوان آ گیا میرے کو، آ کے تھے میں میرا پیو روز. میں کہ پتر تو نہ کہیں پاسے نکل، بیوی کو طلاق نہ دے پیا. ماشاءاللہ ہوں انہوں نے 4-5 بال ہیں. وہ جڑے ویلے مل دے میں کو دو جگہ کیا پہ کھڑا ہوں دے حضرت صاحب گھر بچا کے داوے. ابا میرا تو سال ٹر گیا، وہ سال ہے تو میں پتہ نہیں آ کہ اگلے سال کیوں گزارا. تو بہرحال شریعت کے دائرے میں ماں باپ کی فرما برداری ہے، شریعت کے دائرے سے باہر ماں باپ کی فرما برداری بھی جائز نہیں ہے. لیکن یاد رکھو گستاخی بھی جائز نہیں ہے، بے ادبی بھی جائز نہیں ہے. اگر ماں باپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات میں مناسب نہیں ہے بات، آپ خاموش ہو جاؤ، بس کوئی جواب نہ دو. یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو کہنا شروع کر دو تو پاگل ہے، تو کو کیا پتا، تو جاہل ہے، تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.